सबसे बड़ी ड्रामा सीरियल उर्तुगल गाजी ने पाकिस्तान में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ 10 दिनों में यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो गए। कहा जा रहा है कि अगर इसकी मकबूलियत ऐसे ही जारी रही तो यकीनन चंद ही दिनों में ये आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर सकता है। वैसे आलमी सतह पर उर्तुगल गाजी को 500 अरब मरतबा देखा जा चुका है। ड्रामा सीरियल नाज़रीन उर्तुगल गाजी वही ड्रामा है जिसमें इस्लामी तहजीब, इखलास, इंसाफ, अदल, इखलाकियात, इत्तेहाद, मोहब्बत और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना दिखाया गया है। इस ड्रामे में 13वीं सदी में मुसलमानों की आलमी फतूहात को बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाया गया है। तुर्की के इस इस्लामी तहजीब वाले ड्रामे ने पिछले चंद दिनों में ट्विटर पर भी टॉप में जगह बनाई हुई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पर तनकीद कर रहे हैं। यकीनन तनकीद करना उनका हक है। पाकिस्तानी फिल्म स्टार शान, इन्होंने भी इस पर तनकीद की है और कहा है कि हमें तुर्की से ड्रामा इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। चले यहाँ तक तो सब ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, मगर एक बात नाज़रीन समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ ड्रामा तफरी के लिए या दिल बहलाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मैसेज ही इसकी जान है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने इसे नशर करने का फैसला किया है। और न सिर्फ मुसलमानों की रोशन तारीख को वाज़े करता है ये ड्रामा, बल्कि इस्लामिक कल्चर को फ़रोग देने और दीन हक के हकीकी मैसेज को परवान चढ़ाने में भी मददगार है। इसकी एक मिसाल गुज़िश्ता साल इस ड्रामे से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने वाला मैक्सिकन जोड़ा है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस ड्रामे में एक्टिंग करने वाले किरदारों की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर ड्रामे पर तनकीद कर रहे हैं और इसके पैगाम को, इसके मैसेज को मस्त करने की कोशिश करें। बेशक ड्रामों के किरदारों में बहुत से लोग मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, मुख्तलिफ उनकी ज़िंदगियाँ होती हैं। हम क्यों हमेशा मनफी पहलू निकाल कर हाईलाइट करते हैं? ऐसे ड्रामों से किसी भी माशरे को परवान चढ़ाने में कितनी मदद मिलती है। और हमारी अगर ज़ाती तौर पर हम अपनी बात करें, जो मैंने आपको ये पॉइंट, हम नेगेटिविटी क्यों निकालने की कोशिश करते हैं चीज़ों में से, कि कौन सी साइकी है हमारी। डॉक्टर वजाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं डॉक्टर आपको खुशामदीद कहती हूँ कि हमारी कौन सी नफ्सियात है कि एक ऐसा ड्रामा जो मैसेज कन्वे कर रहा है, और कितना बड़ा मैसेज, अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ करने, वहाँ पर हमारा रवैया ये है कि हम उस मैसेज को परसीव करने के बजाय हम ये देख रहे हैं कि उस ड्रामे के अंदर जो खातून है या जो मर्द हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है, वो कैसा लिबास पहनती है। क्यों हम अपीयरेंस पर क्यों है, हम मैसेज पे क्यों नहीं है? क्या नफ्सियात है हमारी? देखिए, हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं, फीसद का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, मैं भी 50% से ज़्यादा हो, कि जो हर चीज़ में से कीड़ा निकाल ले। अभी कोरोना वायरस के मरीज कम थे तो मुसीबत थी उनको कि ये नहीं बता सही नहीं रहे, जब ज़्यादा हुए तो कहते हैं नहीं ड्रामा कर रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक इस तरह के लोग हमें, और मुझे तो रोज़ ही मिलते हैं, हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, दोस्त अहबाब में भी मिलते हैं। अब एक ड्रामा बनाया गया, दिखाया जा रहा है, आप उसकी पॉजिटिविटी देखें कि उसमें आप अपने मुस्लिम कल्चर को एक रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं उन बच्चों को, उन नौजवान जो हमारे लड़कियां हैं, कि हम क्या थे, किस तरीके से यूनाइटेड होते थे, और हमारे ऊपर अल्लाह ताला का ईमान की जो एक छत थी वो हमेशा रहती थी, चाहे वसाइल हो या ना हो। सबसे खूबसूरत बात, क्योंकि मैंने 4 एपिसोड खुद भी देखे, तलफ़ुज़ और लैंग्वेज, आ जाइएगा, बैठ जाइएगा, इधर आइएगा, और ऊपर से सारे कपड़े बेहतरीन, एक औरत की अपनी खूबसूरती उस कपड़ों के अंदर, और जो मर्द हैं वो दिखा रहे हैं कि अपनी औरतों से कैसी इज्जत करते हैं। ये चीज़ें लोगों को हजम नहीं हो रही, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में एक ऐसा ड्रामा आ रहा है जिससे पाकिस्तानी ड्रामों की रेटिंग कम हो सकती है। और ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तानी ड्रामों के ज़्यादातर काम करने वाले होंगे, डायरेक्टर्स हैं, उनको अगर ये बात की इस तरह की बेचैनी हो रही है तो विच इज़ वेरी बैड। आप चैलेंजिंग एटीट्यूड क्यों नहीं अपनाते? आप दूसरी चीज को रोकना चाह रहे हैं, आप दरवाजा बंद कर दें, भाई खुद अच्छी चीज बना दो। अगर आप अच्छी चीज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वी हैव गॉट आवर रिमोट कंट्रोल इन आवर हैंड। 1 सेकंड में उसको चेंज कर देंगे, लेकिन उस पर क्राई बेबी की तरह रोना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसमें ये है, वो है, उसकी वो कैरेक्टर, तो उसकी तो इंटरनेट पे बीच की तस्वीर आई हुई है। भाई इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है वो काम क्या कर रही है, उसको रोल क्या दिया गया है, और हिस्ट्री किस तरीके से बता रहे हैं। हर बात में अल्लाह ताला की उसमें एक रज़ा दिखाई जा रही है। ये दिखाया जा रहा है कि सब्र क्या चीज़ है, तलकीन क्या चीज़ है। नहीं, ये नहीं देखेंगे, वो चीज़ें देखेंगे जो बकवास चीज़ें। और यही वजह है कि हमारा माशरा जो है तरक्की नहीं कर पाता, एक सर्टन डब्बे के अंदर फंसा हुआ है। अच्छा, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा, लेकिन मेरी टीम ने ये ड्रामा देखा है, और मैं आज ही जब ये हमें इस ड्रामे के ऊपर प्रोग्राम करना था, मैं इसका थीम सॉन्ग देख रही थी, और उसका जो मैंने सबटाइटल देखा
تو مجھے وہ زبردست طریقے سے کل غزوہ بدر کا مارکہ 17 رمضان ہے اور جو میں نے اس کے سب ٹائٹل دیکھے اس سب ٹائٹل کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اس تھیم سانگ کے اندر اللہ رب العزت سے مدد مانگی جا رہی ہے. جب جنگ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. گھوڑے دوڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھوڑے دوڑاتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجئے. تو وہ ساری باتیں اس تھیم سانگ کے اندر موجود ہیں سب ٹائٹل میں. مفتی زبیر صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. مفتی زبیر صاحب, اسلام ہم قبول کر رہے ہیں سر, ایک ایسا ڈرامہ اس کو دیکھ کر اسلامی تاریخ کا تشخص کا پتہ چلتا ہے, جہاد کا جذبہ جو مسلمان کی ایک شان ہے وہ اس ڈرامے سے دکھائی دیتی ہے. سر کیسے حق کا, اللہ کا میسج ایک ڈرامہ نہیں دے سکتا؟ سر میں کہتی ہوں دے سکتا ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں. جیسے کہ پہلے کی ایک مرتبہ میں نے آپ ہی کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ارطغرل کی یہ پوری تاریخ, کائی قبیلے کا اٹھنے والا فرد اور بکریاں چرانے والے لوگ, شریعت اور شہادت اور اسلام کے میسج اور جذبہ جہاد اور عقیدے پر اپنی جان قربان کر دینے کا غیر معمولی بلبلہ انگیز جذبہ, وہ یقیناً اس تاریخ کے اندر موجود ہے اور اس تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور آپ نے جو یہ بات آج نقطے کے طور پر اٹھائی کہ ہمارے لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتے ہیں, تو اس نیگیٹو کے پہلو کی طرف جانے کے بجائے پازیٹو پہلوؤں کی طرف آنا چاہیے اور مثبت پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت قانون اور اصول ہمارے لیے بیان فرمایا. لا تنظروا الی ما قیل بل انظروا الی لا تنظروا الی من قال بل انظروا الی ما قال. مت دیکھو اس کی طرف جو کہہ رہا ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, اس کی طرف نہ جاؤ بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح ایک اور عربی کا محاورہ ہے, خذ ما صفا ودع ما یریبک. جو صحیح, اچھی, صاف اور بہتر, عمدہ, اعلیٰ چیز ہے وہ تم لے لو اور جو تم کو شک میں ڈالنے والی اس کو تم چھوڑ دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کا حقیقی میسج ہے اس کی طرف نظر کرنی چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے, ارے کچھ تو ہے نا کہ آج مغربی نشریاتی ادارے ہفتے میں 3 مرتبہ BBC, سلطنت اور خلافت عثمانیہ کے خلاف رپورٹیں نشر کر چکے. بائیں بازوں کے لوگوں کو آج تکلیف ہو رہی ہے. آج کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے آج ایسے بائیں بازوں کے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ سارے پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے. البتہ میں ساتھ ساتھ ایک بات اور ضرور کہنا چاہتا ہوں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, جو قرآن کے اور شریعت کے ابدی احکام ہیں نہ وہ چینج ہوں گے نہ وہ مسخ ہوں گے. وہ چاہے پردے کا معاملہ ہو, چاہے غیر محرم سے عشق کرنے کے عدم جواز کا معاملہ ہو, چاہے موسیقی یا رقص کا معاملہ ہو, بہرحال وہ ناجائز ہے. اور رمضان میں خاص طور پر ہمیں تلاوت, ذکر, عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. قرآن کے ابدی احکام بالکل قابل اتباع, واجب الاتباع, لازم طور پر ہم سب کو ان کو اختیار کرنا ہے. باقی بہرحال کسی کی کوئی بات سامنے آتی ہے, اچھا اگر ان اداکاروں کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ ذاتی زندگی میں ایسے, تو بھائی مسلمان کا بیہیویئر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ ان کو حقیقی ہیرو بنا دے, اللہ رب العزت ان کی شباہت کو حقیقت کے اندر تبدیل کر لے. ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اس پہلو پر آنا چاہیے اور جو میسج ہے اس میسج کو اختیار کرنا ہے. اور اب مفتی زبیر صاحب, آپ نے بالکل درست بات کی. نہ صرف اس ڈرامے کے نشر ہونے کے بعد کہ بڑے بڑے ادارے اس کے خلاف لکھ رہے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی کتنی زیادہ اس کے خلاف باتیں ہوتی رہیں کہ یہ نشر نہ ہو. بھارت سے بھی کتنا زیادہ اس پہ پریشر ڈالا گیا کہ کسی طرح سے یہ ڈرامہ نشر نہ ہو, نہ دیکھا جائے. لیکن الحمدللہ لوگ دیکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, دین اسلام میں اس سے شامل بھی ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کے ڈرامے, کیا آپ نہیں سمجھتے ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سے ویڈیوز, ٹیوٹوریلز بنائے جاتے ہیں لوگوں کی کردار سازی کے لیے, ذہن سازی کے لیے. تو ہمارے پاس تو ایک اتنی بڑی مثال ارطغرل غازی کے طور پر موجود ہے, لوگوں کی ذہن سازی کے لیے, کردار سازی کے لیے, خاص طور پر ہماری آنے والی نسل, ہمارے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے. وجہ obviously جب ہم آج سے 20-25 سال پہلے لرننگ ایٹیٹیوڈ ہمارا ڈیفرنٹ تھا اور ہم کتابوں سے پڑھتے تھے, اس کے بعد ہمیں دوسرے طریقے سے ٹیچ کرایا گیا. اب ایک نیا طریقہ ہے, موڈیفیکیشن ہے, جو چیز اسکرین میں دکھا کے ہمیں وہ سکھایا جا سکتا ہے وہ سکھا رہے ہیں, اور اس میں ہماری ہسٹری بتا رہے ہیں, ہمارے طور طریقے بتا رہے ہیں, کس طریقے سے لوگ متحد ہو کے ہم مسلمان دنیا بھر پہ چھا چکے ہیں. ابھی آپ ایپیسوڈز دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس کے بیٹے نے پوری دنیا پہ سلطنت قائم کی, پورا ایک ڈائنسٹی. اور وہ چیز اگر ہم دوبارہ دیکھیں اور آنے والے ٹائم میں ہم آپس میں محبت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ساری غیبتیں ختم کریں جو کہ ہم بیٹھ کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہیں اور برائیاں نہ کریں, پازیٹیو چیز دیکھیں. اور اگر فرض کرو کوئی نیگیٹو چیز اس میں سے نظر آ بھی جاتی ہے اور ہوں گی بھی, تو آپ اس کو اگنور کریں. دس از یور مینٹالٹی.
آپ پلیٹ میں سے اگر کوئی چیز کھانے میں گندی آ جاتی ہے تو آپ پورا کھانا نہیں پھینکتے, آپ اس میں سے چیز سائڈ میں نکال کے رکھ دیتے ہیں. لیکن ہر وقت رونا دھونا, چائے کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ, یہی چیزیں ہمارے پاکستان کو خراب کر رہی ہیں. پھر آ کے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جناب مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے, مجھے انزائٹی ہو گئی ہے, مجھے نیندیں نہیں آتی. تو بھائی اپنے دماغ کو تو پہلے پازیٹیو کرو. مجھے یہ بتائیے وجاہت کہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد مثبت پہلو ہم اجاگر کرنے میں یا ہمارے معاشرے میں مثبت پہلو اجاگر ہونے میں کامیاب ہو پائیں گے ہم؟ اگر تو یہ ہمارے سوشل میڈیا کے مجاہدین تھوڑا سے ہلکا ہاتھ رکھ لے, جو کہ بیٹھے ٹک 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 کرتے رہتے ہیں, اور ایک بھیڑ چال چلائی ہوئی ان لوگوں نے, اور بغیر کسی ویریفیکیشن کے ویڈیوز یا میمز آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں, تو ہم لوگ بڑے بدقسمت لوگ ہیں. ایسے لوگ ہمارے زیادہ ہیں. بٹ آئی تھنک ہمیں اچھی چیز کو آگے کرنا چاہیے اور بری چیز کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. دیکھو میں اپنے ذاتی طور پہ کیا کر سکتا ہوں, بری چیز کو آگے نہ کرو. اگر ہم لوگ یہی کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈرامے سے کچھ بیسک چیزیں, میری اردو اچھی ہو گئی ہے, میں نے جیسے 4 ایپیسوڈز دیکھی ہیں, اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں دیکھی جا رہی ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے. یہ نہیں سیکھنا آپ, بس آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ وہ جو کیریکٹر ہے وہ ویسا ہے. تو اللہ کا واسطہ جسٹ یو نیڈ ٹو کم آؤٹ فرام دیٹ تھنگنگ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ لوگوں پہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اور جہاں تک ذہن سازی کی ہم نے بات کی ہے, اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسے دیکھ کر دعا کی جا رہی ہے, کھانا کس طرح سے کھایا جا رہا ہے, کس طرح خوبصورتی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے, تو یقیناً ہمارے بچے بڑے شوق سے اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس کو ہمارا اسلامی کلچر ہے, جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, جو ہمارا اسلامی اقدار ہے, اور جو پازیٹیوٹی ہے, اس کو یقیناً فروغ ملے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ نگہبان. شکریہ وجاہت.